قد افلح من زکاها وقد خاب من دساها۔ صدق اللہ العظیم۔ اللہ کریم نے مجھے اور آپ کو، ہم سب کو اس دنیا میں امتحان کے لیے بھیجا ہے، اور یہ امتحان بڑا جامع اور کمپریہنسو امتحان ہے، ہمہ وقت، ہمہ جہت اور لمحے لمحے کا امتحان۔ ہماری زندگی میں ایک بھی لمحہ زندگی ایسا نہیں ہے کہ ہم اس امتحان سے باہر ہوں۔ صرف 3 قسم کے لوگ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ان کا امتحان نہیں لیا جا رہا ہوتا۔ رفع الاقلام عن 3 قسم کے لوگ ہیں جن کا امتحان نہیں ہو رہا ہوتا، باقی سارے انسانوں کا ہر لمحہ امتحان ہو رہا ہوتا ہے۔ اللہ اکبر۔ وہ 3 کون ہیں؟ ایک تو مجنون ہے جس کا دماغ چل گیا ہو، جس کے ہوش حواس نہ ہو، اور ایک چھوٹا بچہ ہے جو ابھی ہوش حواس کی عمر کو نہیں پہنچا، اور تیسرا النائم جو سویا ہوا ہو۔ وہ کہتے ہیں سویا اور مویا ایک برابر ہوتا ہے، اس کو بھی کوئی ہوش حواس نہیں ہوتا۔ یہ 3 کیفیات ہیں جب امتحان نہیں ہو رہا ہوتا، اور اگر ہم ان 3 کیفیات میں سے کسی کیفیت میں نہیں ہیں تو ہر لمحہ ہمارا امتحان ہو رہا۔ اور یہ جو امتحان ہے یہ ہے بھی بڑا سخت، اس قدر سخت کہ ہماری زبان سے کوئی ایک کلمہ نکلتا ہے تو اللہ کریم فرماتا ہے ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید۔ جو بھی ایک کلمہ تمہاری زبان سے نکلتا ہے تو اس کو لکھنے والا فوراً اس کو تیار بیٹھا ہوتا ہے، اس کو لکھ لیتا ہے، وہ اللہ کے دربار میں پہنچ جاتا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ بعض اوقات انسان کی زبان سے ایسا کلمہ نکلتا ہے جو اللہ کی ناراضگی کا کلمہ ہوتا ہے، اور انسان کو پرواہ بھی نہیں ہوتی کہ میں نے کیا کہا ہے، وہ کہہ بیٹھتا ہے۔ اللہ اکبر۔ وہ کلمہ جب اللہ کے دربار میں پہنچتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس ایک کلمے کی وجہ سے اس کو جہنمی لکھ دیتا ہے۔ اللہ، اور اس کو پرواہ بھی نہیں ہوتی میں نے کیا کہا۔ اسی طرح بعض اوقات اس کی زبان سے ایسا کلمہ نکلتا ہے جو اللہ کی خوشنودی اور رضامندی کا کلمہ ہوتا ہے، اس ایک کلمے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ اس کو جنتی لکھ دیتا۔ گویا یہ ایسا امتحان ہے کہ ہر لمحہ جنت اور جہنم کا فیصلہ ہو رہا ہوتا ہے، ہر لمحہ یا ہم جنت کے قریب ہو رہے ہیں یا ہم جہنم کے قریب ہو رہے ہیں۔ لیکن اس امتحان کے اندر صرف ظاہری اعمال شامل نہیں ہیں، اللہ کریم نے جو باطنی کیفیات انسان کی بنائی ہیں، انسان کا جو دل ہے، انسان کا جو دماغ ہے، جس کو قرآن نے نفس کہا ہے، جو باطنی کیفیات ہیں اور جو ظاہری اعمال ہیں، ان دونوں کا جو کمبینیشن ہے اس کا امتحان ہو رہا ہوتا ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ اللہ کریم صرف ظاہر کو دیکھتا ہے یا شکلوں کو دیکھتا ہے، اللہ تعالیٰ باطن کی کیفیات کو بھی دیکھتا ہے۔ اس لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرمایا انما الاعمال بالنیات، ظاہری طور پر عمل جو ہے وہ بھی اہم ہے، لیکن اس عمل کی اصل اہمیت اس باطنی کیفیت پر منحصر ہے، جس باطنی کیفیت کے ساتھ وہ عمل سر انجام دینے کی کوشش کر رہا ہے یا جو اس نے ارادہ کیا، اس کو کہتے ہیں نیت۔ اور نیت دل کا فعل ہے، اور وہ کسی کو نظر نہیں آتا، وہ اندر ہے، وہ چھپا ہوا ہے۔ انسان کی ظاہری طور پر اعمال کے اندر وہ چیز شامل نہیں ہے، نیت اللہ کو معلوم ہے۔ اور ظاہری طور پر عمل وہی ہو جو ساری دنیا کر رہی ہے، نیت کا فرق ہو تو نتیجہ فرق ہے۔ اس کے نتیجے میں ایک کو کامیابی مل سکتی ہے، ایک کو ناکامی مل سکتی ہے، بظاہر عمل ایک جیسا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس کی وضاحت فرمائی کہ وَإِنَّمَا لِكُلِّ امْرٍ مَّا نَوَىٰ، ہر شخص کو وہی چیز ملے گی جس کی اس نے نیت کی، جس نیت کے ساتھ اس نے عمل سر انجام دیا ہے وہ ملے گا۔ اب اس کی آپ نے پھر ایک اور وضاحت فرمائی، چونکہ موقع تھا ہجرت کا، اور کہتے ہیں کہ ایک شخص نے ہجرت کی تھی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اہل ایمان کے ساتھ مکہ سے مدینہ منورہ ہجرت کی تو ہجرت پتہ ہے کتنا بڑا عمل ہے، اللہ اکبر۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم الہجرۃ تہدم ما کان قبلھا، ہجرت اتنا بڑا عمل ہے
کہ اس سے پہلے کے سارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں صرف ہجرت کر لینے سے. اتنا بڑا عمل ہے. اور یہ عمل اس شخص نے بھی کیا، مکہ سے مدینہ منورہ وہ بھی آیا، لیکن اس کا مقصد کوئی اور تھا. پھر آپ نے فرمایا کہ فمن کانت ہجرتہ الی اللہ ورسولہ فہجرتہ الی اللہ ورسولہ، جس نے دل سے بھی یہ کیفیت رکھی ہوگی کہ میں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ہجرت کر رہا ہوں، فہجرتہ الی اللہ ورسولہ، اس کی ہجرت اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے کھاتے میں گنی جائے گی. ومن کانت ہجرتہ لدنیا یصیبھا، کسی نے ہجرت کی، ملک چھوڑا، ترک وطن کیا، سارا کچھ کیا، لیکن اس کا مقصد تو دنیا حاصل کرنا ہے، کوئی اور مقصد تھا اس کا. لدنیا یصیبھا او امرأۃ ینکحھا، یا پھر اس کا کوئی مقصد تھا کہ اس نے کسی عورت سے نکاح کرنا ہے، کہ عورت مدینہ میں رہتی تھی، اس نے شرط رکھی ہوئی تھی مکہ چھوڑ کر مدینہ آ جاؤ تو میں تیرے ساتھ نکاح کر لوں گی. اس نے کہا کہ موقع اچھا ہے، ساری دنیا جا رہی ہے، میں بھی چلا جاتا ہوں. فہجرتہ الی ما ہاجر الیہ، جو اس کی باطنی کیفیت ہے نا، اس کے مطابق اس کا فیصلہ ہوگا کہ جس کے مقصد کے لیے اس نے ہجرت کی ہے. بظاہر عمل وہی ہے، لیکن جو باطنی طور پر اس کی جو کیفیت ہے وہ کاؤنٹ کی جائے گی کہ اس نے کس مقصد کے لیے کی، اسی کے مطابق اس کا فیصلہ ہوگا. ان اللہ تعالی لا ينظر الى صورکم ولا الى اموالکم، اللہ تمہاری صورتوں کو بھی نہیں دیکھتا، تمہارے مال و جائیداد کو بھی نہیں دیکھتا. یا ایک جگہ فرمایا الى صورکم ولا الى اجسامکم، تمہارے جسموں کو اور ظاہری تمہاری صورتوں کو نہیں دیکھتا. ولکن ينظر الى قلوبکم واعمالکم، وہ تمہارے دلوں کی کیفیت، وہ دلوں کے حال جانتا ہے. انہ علیم بذات الصدور، وہ سینوں کے اندر جو کچھ ہے وہ اس کو جانتا ہے، لہٰذا وہ اس کو دیکھتا ہے کہ اس نے کس مقصد کے لیے کیا ہے. لہٰذا باطن جب تک صاف نہ ہو، اور وہ ایک باطن میں کیا ہے، بہت ساری اصطلاحات استعمال کی جاتی ہیں، دل ہے، دماغ ہے، نفس ہے، روح ہے، اس طرح کی بہت ساری کیفیت، بہت ساری اصطلاحات استعمال ہوتی ہیں. اور اس پر پھر بہت ساری بحث لوگوں نے کی ہے کہ نفس کیا ہے، روح کیا ہے، قلب اور ذہن کیا، یہ ایک ہی چیز کے مختلف نام ہیں، یہ مختلف حیثیات ہیں. اور پھر لوگوں کو یہ بھی پرابلم ہوئی ہے کہ سائنسدانوں نے کہا کہ انسان کا جو جسم کا مرکز ہے وہ دماغ، سوچوں کا مرکز دماغ ہے، برین جس کو، جو کھوپڑی کے اندر. اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ وہ دل ہے، انسانی جسم کا مرکز دل ہے. تو پھر دل جو ہے وہ سینوں میں ہے، اور آنکھیں اندھی نہیں ہوتی، دل اندھے ہوتے ہیں. التی فی الصدور ولکن تعمی القلوب التی فی الصدور، دل اندھے ہوتے ہیں، بصیرت اس وقت ختم ہوتی ہے جب دل اندھا ہو جاتا ہے. اور دل کہاں ہے؟ التی فی الصدور، جو سینے میں ہے، کھوپڑی میں نہیں ہے، سینے میں ہے. گویا یہ ایک آرگن ہے جسم کے اندر جو سینے میں ہے، جو دھڑکتا ہے. گویا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بھی اس کو مرکز قرار دے رہے ہیں، قرآن بھی اس کو مرکز قرار دے رہا ہے. دماغ اور دل، اس کا کوئی ایسا کنیکشن ہے کہ مرکز یہاں ہے، مرکز یہاں نہیں ہے. لیکن سائنس نے کہا کہ یہاں مرکز ہے، ہم نے مان لیا. سائنس ہر 50-100 سال بعد اپنے نتائج بدل دیتی ہے، اللہ کا قرآن نہیں بدلتا. لہٰذا اس پریشانی میں مبتلا نہ ہوں، دل ہے کہ دماغ ہے. ایک فواد یا افئدہ کی اصطلاح بھی شریعت نے استعمال کی ہے، قرآن نے استعمال کی ہے. اور جو فواد ہے اس کا معنی بھی ہم دل کرتے ہیں، یا افئدہ اس کا معنی بھی دل کرتے ہیں. لیکن یہ سائنس جو کچھ کہہ رہی ہے، ہو سکتا ہے کہ اس کی انٹرپریٹیشن قرآنی زبان میں فواد ہی ہو. کیا مطلب؟ کہ دل اور دماغ کا کنیکشن ہو جو اصل میں انسان کی جسم کی مرکزیت بناتا ہے، اور جو سوچوں کا، آرزوؤں کا، تمناؤں کا مرکز ہوتا ہے. ہو سکتا ہے اس طرح ہو. لیکن 2005 سے آن ورڈز، اب تو آپ نیٹ پہ سرچ کریں، آپ کو سائنسدانوں کو ایسے پیپرز مل جاتے ہیں، تحقیق آ گئی ہے کہ انسانی سوچوں کا مرکز دماغ نہیں ہے، دل ہے. گویا آہستہ آہستہ لوگ اس طرف آ رہے ہیں. کب آ جائیں گے مکمل طور پر؟ قرآن کہتا ہے کہ سنوریہم آیاتنا
فی الآفاق وفی انفسہم، ہم ان کو نشانیاں اپنی دکھاتے رہیں گے جو ان کے ارد گرد پھیلی ہوئی کائنات میں بھی ہیں، وفی انفسہم، ان کے اپنے وجود میں بھی نشانیاں ہیں۔ وہ دیکھ دیکھ کے، وہ کیسے نشانیاں دیکھیں گے؟ ظاہر ہے وہ جو ایکوائرڈ نالج ہے، جو سائنس کے ذریعے سے انسان ایکوائر کر رہا ہے، اس کے ذریعے سے مختلف چیزیں انسان کو پتہ چلتی رہتی ہیں۔ جب سائنس کا حتمی نالج کسی حتمی نتیجے پر پہنچتا ہے تو وہ قرآن کے دیے ہوئے بیان سے یا قرآن کی دی ہوئی اس حقیقت سے یا قرآن کی دی ہوئی تعلیم کے خلاف نہیں ہو سکتا۔ اس کو کبھی آپ یوں بھی سمجھ لیجئے کہ جو قرآن کی آیات ہیں یہ اصل میں جملے ہیں نا، یہ تو زبان ہے لکھی ہوئی ہے، جملے ہیں، فقرے ہیں۔ جملہ بھی عربی زبان کا لفظ ہے، فقرہ بھی عربی زبان کا لفظ ہے، لیکن ان کو کبھی بھی کسی نے جملہ یا فقرہ نہیں کہا۔ خود قرآن نے اس کو آیات کہا ہے۔ آیت کا معنی ہوتا ہے نشانی، تو اس کا مطلب ہے یہ جو جملے اور فقرے نہیں ہیں، یہ اللہ کی نشانیاں ہیں جو قرآن کے اندر ہیں، اور وہ بھی نشانیاں ہیں جو ارد گرد پھیلی ہوئی کائنات میں ہیں، جو اللہ نے نازل کی ہیں نشانیاں قرآن کے اندر، اور جو ارد گرد پھیلی ہوئی کائنات میں نشانیاں ہیں، ان دونوں کے اندر کوئی تضاد نہیں ہے۔ یہ ہو نہیں سکتا کہ ارد گرد پھیلی ہوئی کائنات، نیچرل فینومیناز، آپ فلکیات کی بات کریں، آپ فزکس کی بات کریں، آپ نباتات کی بات کریں، آپ حیوانیات کی بات کریں، بائیولوجی کی بات کریں، آپ زوالوجی کی بات کریں، یہ ہو نہیں سکتا کہ وہ علم جو آفاق و انفس میں پھیلا ہوا ہے، جو انسان اپنی اللہ کی دی ہوئی صلاحیتوں کے ذریعے سے ایکوائر کرتا ہے، وہ علم اور جو اللہ نے نازل کیا ہے قرآن کے اندر، وہ علم، اس کے اندر کوئی تضاد ہو، یہ ممکن نہیں ہے۔ یہ ہماری علم کی کجی ہوگی جب ہمیں تضاد نظر آ رہا ہوگا، یہ ہمارے فہم کی کمی ہوگی جب ہمیں کوئی تضاد نظر آ رہا ہوگا۔ اللہ فرماتا ہے کہ جب یہ حتمی نالج پر پہنچیں گے، سنریہم آیاتنا فی الآفاق وفی انفسہم، جب یہ ارد گرد پھیلی ہوئی کائنات اور نیچرل فینومیناز کے اندر وہ نشانیاں دیکھیں گے، حتی یتبین لہم انہ الحق، ان کے اوپر واضح ہو جائے گا کہ اللہ نے جو قرآن میں نازل کیا ہے یہی حق ہے، یہی وہ نشانیاں تھی جو ارد گرد پھیلی ہوئی کائنات میں ہیں۔ لہٰذا جس طرح اللہ کے قرآن پر ایمان لانا فرض ہے، ارد گرد پھیلی ہوئی کائنات کی جو توحید کی نشانیاں ہیں ان پر ایمان لانا فرض، ان کے اندر کوئی تضاد نہیں۔ لہٰذا وہ نشانیاں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم ان کو دکھائیں گے، اور پھر سائنس اس نتیجے پہ پہنچ چکی ہے۔ ویسے تو آج سے 20 سال یا 25 سال پہلے تو یہ بحث تھی، آج تو سائنس نے کہنا شروع کر دیا کہ مرکز دماغ نہیں ہے دل، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے تو واضح طور پر فرمایا کہ انسانی جسم کے اندر ایک لوتھڑا ہے، الا ان فی الجسد مضغہ، انسانی جسم کے اندر ایک لوتھڑا ہے، سبحان اللہ۔ وہ اگر لوتھڑا ٹھیک ہو جائے، اذا صلحت صلح الجسد کلہ، اگر وہ لوتھڑا ٹھیک ہو گیا تو سارا جسم ٹھیک ہو گیا، یعنی پورا انحصار اصلاح کا اس لوتھڑے کے اوپر ہے۔ اللہ اکبر۔ وَإِذَا فَسَدَتْ فَسَدَ الْجَسَدُ كُلُّهُ، اگر وہ لوتھڑا خراب، اس میں بگاڑ پیدا ہو گیا تو سارے جسم میں بگاڑ پیدا ہو گیا۔ اور فرمایا الا وہی القلب، اور وہ لوتھڑا جو ہے وہ دل ہے، اس کی اصلاح کیجئے۔